السلام علیکم میرے سادہ سے پاکستانیوں، میرا نام ریحان طارق ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج دیکھ رہے ہیں۔ آج تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان کے پولیٹیکل کریئر کا انتہائی اہم موڑ آ گیا ہے، جس کے بعد آر یا پار یعنی وہ دو راہے پر کھڑے ہیں۔ آج انتہائی اہم دن تھا، اس لیے اہمیت کا حامل تھا کہ توہین عدالت کیس میں عمران خان صاحب کو ذاتی حیثیت میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 رکنی لارجر بینچ کے سامنے پیش ہونا تھا، اور آج جب وہ بنی گالہ سے انتہائی شاندار پروٹوکول کے اندر سیکیورٹی کے اندر نکلے اور کورٹ میں پہنچے تو انہیں خود کہنا پڑا کہ اتنی سیکیورٹی تھی کہ مجھے 15 منٹ لگ گئے عدالت پہنچنے میں، اور ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کلبھوشن یادو عدالت آ رہا ہے۔ کورٹ روم کے اندر آج کیا ہوا ہے، بڑے امپورٹنٹ ریمارکس ہیں عمران خان صاحب کی وکیل حامد خان اور ججز صاحبان کے درمیان، خاص طور پر جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس بابر ستار کے درمیان بڑا دلچسپ مکالمہ ہوا ہے آج اس فیصلے سے پہلے۔ وہ کیا ہے میں ذرا کوئکلی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ بتایا گیا کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کتنی قسم کی ہوتی ہے، جوڈیشل کنٹیمپٹ ہے، سول کنٹیمپٹ ہے اور کرمنل کنٹیمپٹ ہے، اور یہ باور کرایا گیا عمران خان صاحب کو اور ان کے وکیل کو کہ آپ کے کیس میں کرمنل کنٹیمپٹ ہے، اور کرمنل کنٹیمپٹ ایک انتہائی حساس نوعیت کی کنٹیمپٹ ہے، حساس نوعیت کا معاملہ ہے، سنجیدہ معاملہ ہے۔ اور پھر کچھ عدالتی نظائر پیش کیے گئے۔ فار ایگزامپل طلال چودھری کے کیس کا حوالہ دیا گیا کہ طلال چودھری صاحب نے عدلیہ کو اسکینڈلائز کرنے کی کوشش کی تھی اپنے اسٹیٹمنٹس کے ذریعے سے، تو یہ جوڈیشل کنٹیمپٹ کے زمرے میں آتا ہے۔ حوالہ دیا گیا فردوس عاشق اعوان صاحبہ کے کیس کا کہ جس میں ان تینوں کنٹیمپٹس کا ذکر کیا گیا ہے۔ حوالہ دیا گیا نہال ہاشمی کے کیس کا کہ جس میں یہ کہا گیا کہ جج کا نام لیے بغیر دھمکی دی گئی، جو کرمنل کنٹیمپٹ کے زمرے میں آتا ہے، لیکن وہاں نام نہیں لیا گیا تھا، اور نہال ہاشمی صاحب نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے پوری سبمیشن کی تھی، غیر مشروط معافی مانگی تھی، باوجود اس کے سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان پر کنٹیمپٹ عائد کی تھی اور ان پر نااہلی کی تلوار لٹک گئی تھی۔ اس کے علاوہ 96 کے مسرور خان کیس کا حوالہ بھی دیا گیا کہ جائیے آپ اس کو بھی جا کر پڑھیے۔ اس کے بعد جو جواب عمران خان صاحب کی طرف سے عدالت میں 2 روز پہلے جمع کرایا گیا، جو ضمنی جواب تھا، اس جواب کے تو آج عدالت نے بخیے ادھیڑ دیے ہیں، یعنی ایسا پوسٹ مارٹم ہوا ہے اور ایسا آؤٹ کلاس کر دیا ہے آج حامد خان صاحب کو عدالت کی طرف سے کہ جس کے بعد انہیں سوچنا پڑے گا کہ اتنی انہوں نے وکالت کی ہے، وہ سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ رہے ہیں، اتنے سینئر لائر ہے، کیا وجہ ہے کہ وہ اپنے کیس کو پریپیئر نہیں کر سکے، یا کیا وجہ ہے کہ انہوں نے آج عدالت کو انڈرمائن کیا ہے۔ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ جو آج جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے ریز کیا، وہ کہتے ہیں کہ ماتحت عدلیہ، لوور جوڈیشری، ڈسٹرکٹ کورٹس، یہ ہماری ریڈ لائن ہے۔ اگر سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے ججز کے خلاف کوئی بات ہوتی تو شاید اتنا بڑا معاملہ نہ ہوتا، لیکن لوور کورٹس، ڈسٹرکٹ کورٹس ہماری ریڈ لائن ہے، ماتحت عدلیہ ہماری ریڈ لائن ہے۔ ہم بہت دنوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب ایک ایڈیشنل سیشن جج کی امپورٹنس کو ریئلائز نہیں کر رہے، اس کو انڈرمائن کرتے ہیں جلسوں کے اندر یہ کہہ کے کہ ایک میجسٹریٹ زیبا چودھری نے یہ کیا، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم ان کے خلاف کارروائی کریں گے، پھر کہتے ہیں نہیں ہم کارروائی نہیں کریں، ہم کہہ رہے ہیں قانونی کارروائی کریں گے۔ یعنی آپ ایک ایڈیشنل سیشن جج کے رتبے کو نہیں سمجھتے ہیں، تو آج چیف جسٹس اطہر من اللہ نے آپ کو سب سے پہلے تو یہ سمجھا دیا کہ ماتحت عدلیہ ہماری نظر میں ہماری ریڈ لائن ہے، اور ہماری عزت سے زیادہ امپورٹنس ہماری ڈسٹرکٹ اور یا لوور کورٹس کے ججز کی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ ایک جواب کے اندر جو ایک آسپیکٹ استعمال کیا گیا، ایک آرگومنٹ دیا گیا کہ غیر دانستہ طور پر، غیر ارادی طور پر، کم علمی میں، ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ اپیل ہائی کورٹ کے اندر لگی ہوئی ہے، یعنی اس کیس کو ہم نے ہائی کورٹ میں چیلنج کر رکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں عمران خان صاحب کو پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں یہ ضرور پتا تھا کہ اپیل فائل ہو سکتی ہے کورٹ کے اندر، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ ہم ہائی کورٹ جا چکے ہیں۔ تو جج صاحب نے واضح کر دیا کہ کم علمی، غیر دانستہ یا غیر ارادی طور پر کہے گئے الفاظ کا جو لفظ استعمال آپ کر رہے ہیں، وہ کسی بھی طور جسٹیفیکیشن نہیں ہو سکتی، خاص طور پہ ایک ایسے شخص کے لیے جو ملک کا وزیر اعظم رہا ہو۔ تو یہ کم علمی آپ کی یا غیر ارادی پن جو ہے، یہ قطعاً کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، اگنورنس جو آپ کی اس معاملے میں ہے وہ کسی صورت جسٹیفائبل نہیں ہے۔ نمبر 2۔ نمبر 3 بات یہ انہوں نے کی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کی طرف سے اپنے جواب میں یہ موقف اختیار کیا گیا تھا کہ میں نے تو قانونی کارروائی کا کہا۔ سب سے پہلے تو یہ سوال اٹھا کہ آپ کیسے مجمع عام کے اندر ایک جج کو نام لے کر اس کے اگینسٹ کارروائی کا کہہ سکتے ہیں۔ نمبر 2 یہ پروٹیکشن دی گئی کہ ہم نے کارروائی کا نہیں کہا، ہم نے قانونی کارروائی کا کہا۔ تو جسٹس بابر ستار جو ہائی کورٹ کے 5 رکنی لارجر بینچ کے آنریبل جج ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ بھئی قانونی کارروائی کا بھی طریقہ کار ہوتا ہے، اور جائیے کنٹیمپٹ آف کورٹ ایکٹ 2016 جا کر پڑھیے اور اس کا سیکشن 9 اٹھائیے۔ اس کے سیکشن 9 کے اندر قانونی کارروائی کا طریقہ کار لکھا ہوا ہے کہ یہ معاملہ اگر چلے گا تو یہ ان کیمرہ پروسیڈنگز کے ذریعے سے چلے گا۔ یہ جو کنٹیمپٹ آف کورٹ کا ایکٹ ہے 2009 کا، کیونکہ کنٹیمپٹ آف کورٹ آرڈیننس 2003 تھا، اس کے بعد مسلم لیگ نون کے دور میں 2016 کے اندر
یہ ایکٹ کی شکل اختیار کر گیا آرڈیننس سے, اور اس میں جو سیکشن 9 ہے جس کا حوالہ جسٹس بابر ستار دے رہے ہیں, اس سیکشن 9 کے اوپر پروسیڈنگس ان کیمرا اینڈ پروہیبیشن آف پبلیکیشن آف پروسیڈنگس, یعنی ایک تو پروسیڈنگس ان کیمرا ہوں گی اور پھر آپ اس کو پبلک نہیں, یعنی وہ طریقہ کار بتایا ہوا ہے کہ اگر آپ نے کوئی لیگل ایکشن لینا ہے تو آپ کس طریقہ کار سے لے سکتے ہیں. وہ پبلکلی نہیں لیں گے, ان کیمرا بات ہوگی, ایسے مجمع عام کے اندر بات نہیں ہو سکتی. چوتھی بات یہ جو ایک جواز پیش کیا جا رہا تھا کہ اس لیے کہا عمران خان صاحب نے کہ شہباز گل کے اوپر تشدد ہوا تھا, جتنا بہیمانہ تشدد ہوا, عمران خان صاحب نے تصاویر دیکھی اور فرط جذبات میں آ کر ان سے رہا نہیں گیا کہ انہوں نے ایڈیشنل سیشن جج صاحبہ کے بارے میں یہ کلمات ادا کر دیے. تو جسٹس اطہر من اللہ اور دیگر ججز کی طرف سے بتایا گیا کہ عدالت میں جو میڈیکل رپورٹ سبمٹ کی گئی, میڈیکل رپورٹ کے اندر شہباز گل پر تشدد کے شواہد نہیں ملے. تو کیا آپ نے میڈیکل رپورٹ نہیں پڑھی تھی؟ تو کیسے آپ اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں؟ یعنی بار بار اپنے ہر سٹیٹمنٹ کو آج عدالت میں جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی گئی, جس پر عدالت کو یہ کہنا پڑا کہ کیا آپ اس کیس کو کنٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں, کیا آپ لڑنا چاہتے ہیں, کیا آپ جسٹیفائی کرنا چاہتے ہیں؟ اگر جسٹیفائی کرنا چاہتے ہیں تو پھر لیجئے جسٹیفائی. اور یہی وجہ ہے کہ اس مزاج کو دیکھتے ہوئے کہ عمران خان اور ان کے وکیل یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کیس کو کنٹیسٹ کیا جائے, تو اتنی تفصیل کے ساتھ یہ پروسیڈنگز چلی. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ پہلی بار جب عمران خان صاحب پیش ہوئے تھے تو اس وقت جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ چاہیں, آپ سمجھیں تو یہ فوری طور پر کارروائی ختم ہو سکتی ہے. اور عدالت کیا چاہ رہی تھی؟ عدالت کنٹیمپٹ کے کیسز میں یہی چاہتی ہے کہ جس پر کنٹیمپٹ کا معاملہ چل رہا ہے وہ آئے اور عدالت کے سامنے غیر مشروط معافی مانگ لے, انکنڈیشنل اپالوجی, لیکن کسی بھی طرح سے انکنڈیشنل اپالوجی دکھائی نہیں دی. پھر ایک جواز جو عمران خان صاحب کی طرف سے پیش کیا گیا کہ اگر جج صاحبہ کے احساسات مجروح ہوئے ہیں, اگر ایسا ہوا ہے تو وہ اپنے الفاظ کے اوپر نادم ہے, شرمندہ ہے. اس میں جج صاحب کی طرف سے اطہر من اللہ صاحب نے واضح طور پر کہا کہ ججز کے احساسات نہیں ہوتے, مطلب ججز احساسات کی بنیاد پر فیصلے نہیں کرتے بلکہ ججز دلائل کی روشنی میں فیصلے کرتے ہیں. اس لیے آپ نے یہ جو لفظ استعمال کیا ہے کہ اگر جج کے احساسات مجروح ہوئے ہیں تو میں اپنے الفاظ پر نادم ہوں, تو یہ سوچ سمجھ لیجئے کہ ججز کے کوئی احساسات نہیں ہوتے. پھر یہ کہا گیا کہ آپ ذرا اپنے جواب کا پیرا نمبر 4 پڑھ لیں, جسٹس بابر ستار صاحب کی طرف سے کہا گیا. اس کے علاوہ عمران خان کو جیسے میں نے کہا کہ معلوم تھا, اگر معلوم نہیں تھا کہ یہ زیر التوا ہے, اور پھر کہا گیا کہ یہ اگر زیر التوا تھا معاملہ تو کیا آپ نے اپیل پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی ہے کہ جو آپ کی اپیل لگی ہوئی ہے آپ نے کوشش کی کہ پبلکلی یہ اسٹیٹمنٹ دے اور اپیل پر اثر انداز ہو جائے. اس کے علاوہ بحث میں یہ بات بھی ہوئی ہے کہ کل کو اگر یہ پینل آپ کے اگینسٹ کو فیصلہ دیتا ہے تو کیا آپ ان ججز کو جا کر مجمع عام کے اندر ذلیل کرنا شروع کر دیں گے؟ ججز کے خلاف ایک سوشل میڈیا کیمپین تو چل رہی ہے اور تمام پولیٹیکل لیڈرز اس کے قصوروار ہیں کہ وہ اپنے فالوورز کو روکتے نہیں ہیں سوشل میڈیا کیمپین کرنے سے. ہم بارہا عمران خان صاحب, ان کے رفقا, ان کے لائرز, ان کے کاؤنسلز کو بار بار یہ سمجھا رہے تھے, بتا رہے تھے کہ عدالت سے لڑنا بہتر نہیں ہے, اداروں سے محاذرۂ خلفشار کی طرف لے کر جاتی ہے, اداروں کے ساتھ تصادم خلفشار کی طرف لے کر جاتا ہے, ملک انارکی کی طرف جاتا ہے. لیکن ہم نے آپ کو گزشتہ روز ایک پاپولسٹ کی تعریف بھی بتا دی تھی کہ پاپولسٹ کوشش کرتا ہے کہ کرائسس کو استعمال کیا جائے, اگر کرائسس کو استعمال نہ کیا جائے, ایکسپلائٹ نہ کیا جائے تو پھر کرائسس کو پیدا کیا جائے. تو عمران خان صاحب ہر وقت اس تاڑ میں, اس طاق میں, اس کوشش میں رہتے ہیں کہ کس طرح کرائسس بنے اور کس طرح کرائسس کے ذریعے سے باقی معاملات کو ایکسپلائٹ کیا جا سکے اور کرائسس سچویشن کو کریٹ بھی کرنا پڑے تو وہ کریٹ کی جا سکے. تو یہ ہو رہا ہے. آج کورٹ کے باہر پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی ایک بہت بڑی تعداد تھی, کارکنان کی ایک بہت بڑی تعداد تھی, پنجاب کابینہ کے لوگ تھے, کے پی کیبنٹ کے لوگ عمران خان صاحب سے اظہار یکجہتی کے لیے پہنچے اور پھر سیکیورٹی کی نفری بھی وہاں پر تعینات کرنی پڑی. لیکن جو کچھ آج ہوا ہے اور جتنا امپورٹنٹ معاملہ آج عدالت کے اندر ٹیک اپ ہوا ہے اور جو ڈیسیژن سامنے آیا ہے, اوبویسلی اب بہت سوچنا پڑے گا. پہلے بھی سب کچھ ہوتا رہا. وہ کہتے ہیں راحت اندوری صاحب کے وہ اشعار مجھے یاد آ رہے ہیں کہ جو جرم کرتا ہے اتنا برا نہیں ہوتا, سزا نہ دے کے عدالت بگاڑ دیتی ہے. مجھے ریحان طارق کو اجازت دیجیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.